السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اسلام پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے، اسلام کو اپنی زندگی میں لانے کی وجہ سے کیا مسلمان ترقی کرنے سے پیچھے ہیں؟ کیا اسلام مسلمانوں کی ترقی کے راہ میں رکاوٹ ہے؟ محترم ناظرین، کیا مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر اقوام بھی اپنے مذاہب کو چھوڑ کر ہی ترقی کیے ہیں؟ اس سلسلے میں ایک ویڈیو کہ ہم ترقی کیوں نہیں کرتے کے عنوان سے گزر چکی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہمیں یہ جاننا ہے اور تحقیقی انداز سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ کیا اسلام ترقی سے روکتا ہے؟ کیا اسلام تحقیقات سے روکتا ہے؟ کیا اسلام ترقی اور تحقیقات کو پسند کرتا ہے؟ ہر فن میں کام چلو آدمی بھی کافی ہے یا ماہر کا ہونا ضروری ہے، یا اسلام اس بات کی ترغیب بھی دیتا ہے یا نہیں؟ محترم ناظرین، یہ بات سب جانتے ہیں کہ اسلام اپنی پہلے سبق سے، اپنی پہلی کلاس سے اقرا کی تعلیم دیتا ہے، یعنی پڑھو۔ بلکہ تعلیم ایک ایسی قیمتی اور اہم چیز ہے جس کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ اور اگر ہم زیادہ تفصیل میں گئے بغیر ایک چھوٹی سی مثال لیں تو اسلام نے جو تعلیم دی ہے اس کے اندر ایک تعلیم ہے کہ وہ کتا، وہ شکاری کتا جس کو شکار کرنے کا علم سکھایا گیا، اس کا شکار تو حلال ہے، اور وہ کتا جس کو شکار کا علم نہیں سکھایا گیا اس کا شکار حرام ہے۔ یعنی تعلیم یافتہ کتا کا شکار حلال ہے اور غیر تعلیم یافتہ کتے کا شکار بھی حرام ہے۔ تو اس سے تعلیم کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ محترم ناظرین، مسلم ہو یا کہ غیر مسلم ہو، علم کی اہمیت سب کے پاس ہے۔ کوئی بھی مذہب ترقی کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا، بلکہ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق تو قوموں کے عروج و زوال کے اسباب تو کئی ہوئے ہیں، قوموں کے عروج و زوال کے اسباب تو کئی ہوئے ہیں، لیکن اس میں مذہب کہیں پر بھی رکاوٹ نہیں بنا۔ مذہب انسان کو ترقی سے نہیں روکتا۔ محترم ناظرین، نئے نئے علوم و تجربات، نئے نئے چیزوں کو وجود بخشنے کی کوشش کرنا، کیا سنت سے اس بات کی اجازت ملتی ہے؟ کیا سنت اس بات کی ترغیب دیتی ہے؟ تو یہ بات کلیئرلی ہمیں موٹی موٹی تاریخ بھی اگر ہم اٹھا کر پڑھیں گے، سیرت اٹھا کر پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گی۔ مشہور واقعہ، مشہور غزوہ ہے غزوہ خندق۔ غزوہ خندق کے موقع پر کفار مکہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آنے والے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے اطراف خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ عربوں میں اس سے پہلے جنگ کا یہ طریقہ رائج نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مشورے کو قبول کیا اور خندق کھودی گئی اور کامیابی حاصل ہوئی۔ ایک مثال ہے، ایک غیر عربی زبان میں خط و کتابت کی ضرورت پڑی۔ ایک صحابی سے آپ نے کہا، انہوں نے قبول کیا اور چند ہی دن میں اس زبان کو سیکھ لیا۔ خطبے کے لیے ممبر کا وجود عربی قوم میں نہیں تھا۔ عرب میں خطبہ دینے کے لیے ممبر نہیں لگایا جاتا تھا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں دیکھا تھا، پھر وہاں سے انہوں نے خطبہ کے لیے ممبر رکھنے کا مشورہ دیا، وہاں سے عربوں میں ممبر بھی آ گیا۔ اس کے علاوہ جنگ کے موقعوں پر منجنیق دبابوں کا استعمال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ثابت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آگے بڑھنا، ترقی کرنے میں اسلام کہیں پر بھی رکاوٹ نہیں بنا۔ اس کے علاوہ کسی بھی فن میں مہارت حاصل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی پسندیدہ ہے۔ روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل یحب العبد الحاذق فی صنعتہ، کہ بے شک اللہ پاک ایسے بندے کو پسند فرماتے ہیں جو اپنے فن کا ماہر ہو۔ ایک موقع پر ایک صحابی بیمار ہوئے، ان کو کوئی عارضہ لاحق ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موجودہ اس مجلس میں جو لوگ موجود تھے ان سے پوچھا، ایکما اطب، کہ تم میں بہترین طبیب کون ہے؟ آپ نے بولا کہ کوئی ڈاکٹر ہے تو بتا لو، کوئی طبیب ہے تو بتا لو۔ کہ بہترین طبیب کوئی، کیونکہ عام طبیب اس مرض کا علاج نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہو گئی۔ اس کے علاوہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنہرے دور میں ہم دیکھتے ہیں تو عدالت کا نظام ہو، بیت المال کا نظام ہو، خزانوں کا نظام ہو، جیل کا وغیرہ کا نظام ہو، تو ایسے نئے نئے تجربات اور نئی نئی چیزیں اس کے اندر ایجاد ہوئی جن کا پہلے سے کوئی وجود نہیں تھا۔
اس سلسلے میں تفصیل کے لیے آپ الفاروق علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، کسی بھی کامیاب مسلم حکمراں کی کامیابی کے پیچھے اس کی جستجو، محنت، دینداری کے علاوہ اس کا جدید علوم و فنون میں مہارت اور جدید علوم و فنون پر واقفیت اور اپڈیٹ ہونا بھی شامل ہے۔ چنانچہ مشہور مسلم حکمراں اور فاتح سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب 1400 عیسوی میں انہوں نے بازنطینیوں کے قلب و جگر یعنی قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا، تو اس حملے سے پہلے انہوں نے باضابطہ جدید علوم فنون میں واقفیت حاصل کی، اور واقفیت میں یہ بھی کیا کہ ہنگری سے باضابطہ ایک انجینئر کو بلوایا گیا، جس سے ایک توپ ایسی توپ تیار کرائی گئی جس کے اندر 300 کلو کا ایک گولہ ڈالا جاتا تھا، ایک بم ڈالا جاتا تھا، جو 1 میل کے فاصلے پر اس بم پھینکا جاتا تھا۔ پھر وہ بم اس منجنیق کو اور اس بم کے اس گولے کے توپ کو اٹھانے کے لیے تقریباً 700 لوگوں کو کی ضرورت پڑتی تھی، اور تقریباً 2 گھنٹہ وہ ٹائم لیتا تھا لوڈ کرنے کے لیے۔ پھر کامیابی کیسے حاصل ہوئی سب ہم تاریخ سے جانتے ہیں۔ یہ تو باہر کی بھی بات ہو گئی۔ اگر ہم ہندوستان کی طرف آئیں تو مشہور واریر، فریڈم فائٹر ٹیپو سلطان کا نام ہمیں ملتا ہے۔ ٹیپو سلطان اور ان کے والد حیدر علی کو کون نہیں جانتا۔ انگریزوں کو جو ہندوستان میں سب سے بڑی رکاوٹ محسوس ہوتی تھی جب تک وہ زندہ تھے، وہ ٹیپو سلطان ہی تھے۔ جیسے ہی وہ شہید ہوئے، انگریزوں کے لیے دروازہ کھل گیا تھا۔ یہ دونوں کی تصویر جو جنگ پلاسی ہوئی تھی، یہ تصویر دونوں کی ناسا جیسے عالمی ادارے میں لگی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے نہیں کہ وہ انگریزوں کے چاپلوس تھے۔ کیا وہ انگریزوں کے چاپلوس نہیں تھے، بلکہ انگریزوں کے کٹر دشمن تھے۔ وہ اپنے وطن کو کسی بھی صورت میں انگریزوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن ان کی تصویر اس وجہ سے لگی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں نے جب اس جنگ میں جو راکٹس استعمال کیے تھے، وہ راکٹس کے موجد کے طور پر ان کی تصویر وہاں پر ناسا کے اندر لگی ہوئی، جو عالمی ادارہ ہے، اور یہاں ہمارے ہندوستان میں ان کی ناقدری ہوتی ہے۔ یہ ایک دوسری بات ہے۔ پتہ چلا کہ مسلمان ہونا کسی بھی چیز میں رکاوٹ یعنی ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے۔ محترم ناظرین، اس کے علاوہ تاریخ ہے، طب ہے، سائنس ہے، سائنس کے تینوں شعبے ہوں، کیمسٹری، بایولوجی، فزکس، سب کے اندر مسلمان محققین کا ایسا نمایاں کام ہے کہ اگر اس کو دور کر دیا جائے تو تاریخ مکمل ہی نہیں ہوگی۔ تاریخ میں سے اگر ہم خاص ہسٹری کو لے لیں تو محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تاریخ سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی تقریباً پوری تاریخ کو جمع کیا ہے۔ ایسٹرونومی میں ابو اسحاق فزاری اور عباس جوہری کا نام بہت مشہور ہے، اور ان کے اسی کے ساتھ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی اس میں آتا ہے۔ کیمیا میں یعنی کیمسٹری میں جابر بن حیان رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ ریاضی یعنی میتھمیٹکس میں علامہ خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، جو کہ الجبرا کے بھی بانی کہلاتے ہیں۔ اسی میں علامہ بیرونی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی آتا ہے، جو کہ جغرافیہ کے بھی مشہور امام کہلاتے ہیں۔ طب یعنی میڈیسن میں ابو الحسن طبری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی آتا ہے، جو چیچک کا علاج کرنے والے ہیں اور چیچک کا علاج ڈھونڈنے والے ہیں، اور جنہوں نے نشتر کو ایجاد کیا، جو عام طور پر زخموں کو ختم کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اور عریب القرطبی کا نام بھی اسی فن میں لیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، دنیا کا پہلا سرجن یعنی آپریشن کرنے والا اور سرجری کے یعنی آپریشن کے آلات کو، ایکوپمنٹس کو ایجاد کرنے میں جس شخص کا نام آتا ہے وہ ہے ابو القاسم زہراوی۔ اس کے علاوہ فلسفے یعنی فلسفی میں اور علم الاخلاق میں ایک مشہور نام ہے ابو نصر فارابی، اور شیخ بو علی سینا کو کون نہیں جانتا، جو کہ میڈیسن کے ماہر اور مشہور امام کہلاتے ہیں۔ محترم ناظرین، سائنس کے ساتھ ساتھ یہ جو سائنس کے جو مختلف شعبے پر ایک نظر ہماری پڑی، اس کے علاوہ فلسفے میں اور ایک بہت مشہور نام ہے جن کو ابن رشد کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک عظیم مورخ، سوشیولوجی کا بانی یعنی سماجیات کا بانی، جس کے اگر نام کو میں چھوڑ دوں تو پھر گویا کہ وہ پوری تاریخ سے اور پوری سماجیات سے احسان فراموشی کا معاملہ ہو جائے گا، اور وہ نام ہے علامہ ابن خلدون، جنہوں نے اس فن کے بانی کہلاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ بڑی ہی تحقیق اور تدقیق کے بعد، بہت ہی چھانٹنے کے بعد چند ناموں کا میں نے انتخاب کیا اور آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ کئی نام تو وہ بھی ہیں جو انگریزوں نے بعد میں ان کو انگریزی میں چینج کیا تو پھر وہ مسلمان نام ہی نہیں لگتے،
ایسے بھی کئی نام ہیں، اور یہ جتنے نام لیے گئے جو لوگ جانتے ہیں، اس فن کے ماہر ہیں، وہ ان کی ایجادات سے انکار نہیں کر سکتے۔ اور ہر شخص ایسا ہے اس کے اندر جس کے اوپر مستقل ایک کتاب لکھی جا سکتی، کئیوں پر لکھی جا چکی ہے، اور ہر ایک پر ایک مستقل تحقیق کی جا سکتی ہے۔ پتہ یہی چلا کہ مسلمانوں نے جب اپنے آپ پر محنت کی تو پھر ترقی ان کے لیے تھی۔ جب جو لوگ ترقی کیے ہیں، کر رہے ہیں، وہ لوگ اپنے آپ پر محنت کر رہے ہیں، وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہماری ترقی یا ہماری تاریخ میں جب ہم نے ترقی کی، جب ہم نے عروج حاصل کیا، وہ ہماری محنت کا، مشقت کا اور اپنے آپ کو بنانے کا زمانہ تھا۔ جب ہم اپنے پر بنانے سے، اپنے آپ پر محنت کرنے سے اور اپنے آپ کو سجانے اور سنوارنے سے، یعنی اخلاق اور کیریکٹر اور کردار سے اور فن اور علوم سے سجانے سے جب تک ہم تیار رہے اور اپنے آپ کو اس کام میں لگا رکھا، ہماری ہی ترقی تھی، ہمارا ہی عروج تھا۔ جیسا جیسا ہم نے چھوڑ دیا اس چیزوں کو، ویسا ویسا ہم پیچھے ہو گئے۔ بات خلاصے کے طور پر یہی ہوئی، جیسا اس سے پہلے کی ویڈیو میں بھی بات آئی تھی، کہ اسلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اسلام سے دوری اور وقت کی بربادی ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔